ایک وقت کی بات ہے، دور کہیں پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک چھوٹی سی مگر خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام تھا رحمت نگر۔ یہ سلطنت اپنی سادگی اور امن کے لیے جانی جاتی تھی، مگر اس کی اصل پہچان اس کا خزانہ یا فوج نہیں، بلکہ ایک شہزادی تھی، شہزادی زینب۔ زینب کا دل بے حد نرم تھا۔ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں تک کے درد کو محسوس کرتی تھی۔ محل کے دروازے اس کے حکم سے ہمیشہ کھلے رہتے تاکہ کوئی بھی ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی کہ زینب کو اپنی خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دوسروں کے لیے جیتی تھی مگر اپنے لیے نہیں۔ ایک دن جب وہ محل کے باہر ایک بوڑھی عورت کی مدد کر رہی تھی، اس بوڑھی عورت نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بیٹی، تمہارا دل بہت پاک ہے، مگر یاد رکھو، جو انسان صرف دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ ایک دن خود کو کھو دیتا ہے۔ زینب مسکرا دی، مگر اس نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک سال ایسا آیا جب سلطنت پر قحط پڑ گیا۔ بارشیں رک گئیں، فصلیں سوکھ گئیں اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ بادشاہ نے خزانے کھول دیے، مگر وہ بھی جلد ختم ہونے لگے۔ تب زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود نکلے گی اور لوگوں کی مدد کرے گی۔ وہ محل سے نکلی، سادہ کپڑوں میں، بغیر کسی شاہی پہچان کے، تاکہ وہ عام لوگوں کی طرح ان کے درمیان رہ سکے۔ وہ گاؤں گاؤں گئی، لوگوں کو کھانا دیا، بیماروں کا علاج کیا اور بچوں کو تسلی دی۔ لیکن ایک رات وہ ایک ویران جنگل میں بھٹک گئی جہاں عجیب سی خاموشی تھی اور ہر طرف ایک پراسرار اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زینب نے چلتے چلتے ایک پرانا کنواں دیکھا۔ وہ پیاسی تھی، اس نے پانی پینے کے لیے جھک کر دیکھا، مگر جیسے ہی اس نے پانی کو چھوا، ایک عجیب روشنی پھیلی اور ایک آواز گونجی، جو دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، اسے ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ زینب گھبرا گئی اور بولی، کون ہے؟ آواز دوبارہ آئی، اگر تم واقعی مہربان ہو تو تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ زینب نے سوچا، اس کے پاس کیا تھا؟ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میری سب سے قیمتی چیز میرا دل ہے، اگر یہی چاہیے تو لے لو۔ اچانک ایک تیز روشنی ہوئی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب زینب نے آنکھیں کھولیں تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ بدل چکا ہے۔ اب وہ لوگوں کے درد کو صرف محسوس نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کا درد زینب کو منتقل ہو جاتا اور وہ شخص ٹھیک ہو جاتا۔ شروع میں لوگوں نے اسے ایک معجزہ سمجھا، مگر جلد ہی یہ اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کی رونق ماند پڑ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی لوگوں کی مدد کرتی رہی۔ وہ خود سے کہتی، اگر میری تکلیف سے کسی کو سکون ملتا ہے تو یہ سودا بارا نہیں۔ محل میں ایک وزیر تھا، وزیر کامران۔ وہ بہت چالاک اور لالچی تھا۔ جب اسے زینب کی اس طاقت کا علم ہوا تو اس کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ آیا۔ اس نے بادشاہ کو قائل کیا کہ زینب کو محل میں ہی رکھا جائے تاکہ وہ صرف خاص لوگوں کی مدد کرے۔ آہستہ آہستہ زینب کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ لوگ اس کے پاس لائے جاتے اور وہ ان کا درد اپنے اندر لے لیتی، مگر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ خود کتنی ٹوٹ رہی ہے۔ ایک دن ایک عام سا لڑکا محل میں آیا، علی۔ وہ نہ امیر تھا نہ خاص، مگر اس کے دل میں سچائی تھی۔ وہ زینب کے پاس آیا مگر اس نے کہا، مجھے تمہاری طاقت نہیں چاہیے۔ زینب حیران ہوئی اور پوچھا، کیوں؟ تمہیں کوئی دکھ نہیں؟ علی نے مسکرا کر کہا، دکھ تو ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے تکلیف اٹھاؤ۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کے درد کی فکر کی تھی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے آہستہ سے کہا، تم سب کا بوجھ اٹھا رہی ہو، مگر تمہارا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ الفاظ زینب کے دل میں اتر گئے۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا اور محل سے نکل گئی۔ وزیر کامران نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ زینب دوبارہ اسی جنگل میں گئی اور اسی کنویں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے سب کچھ دے دیا، مگر میں خود کو کھو بیٹھی۔ وہی آواز دوبارہ گونجی، مہربانی قربانی نہیں، توازن ہے۔ اگر تم خود کو مٹا دو گی تو تمہاری مہربانی بھی ختم ہو جائے گی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پوچھا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آواز نے جواب دیا، اپنے دل کو بچاؤ، تبھی تم دوسروں کو بچا سکتی ہو۔ اچانک ایک روشنی ہوئی اور اس کی طاقت ختم ہو گئی۔
वो अब दूसरों का दर्द अपने अंदर नहीं ले सकती थी, मगर उसके दिल में एक नई ताकत आ गई थी, हिकमत की ताकत। वो वापस महल आई और उसने लोगों की मदद एक नए तरीके से शुरू की। अब वो उन्हें मजबूत बनाती थी, उन्हें खुद अपने मसाइल हल करना सिखाती थी, और सबसे अहम बात ये कि वो खुद भी जीने लगी थी। वजीर कामरान की हकीकत सामने आ गई और उसे सजा दी गई। और ज़ैनब, वो अब भी मेहरबान थी, मगर अब वो खुद से भी मोहब्बत करती थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहरबानी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद को खो देता है वो एक दिन दूसरों को भी नहीं बचा सकता। और सच्ची ताकत यही है कि आप दूसरों की मदद करें, मगर अपने दिल को भी महफूज रखें।